مولانا الیاس گوہمن صاحب اپنے خطاب میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. وہ ان کے مجلے میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ عالم کو مال نہیں دیا. اکثر علماء 99% علماء غریب ہوتے ہیں. کیا بات بتائیں معلوم بھائی صاحب. میں حیدرآباد کے سفر میں تھا, حضرت کی کتاب پڑھ رہا تھا, میں سن ہو گیا حضرت مولانا الیاس گوہمن صاحب اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمایا, انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ اکثر علماء غریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے علماء کو غریب رکھ رہا ہے. اپنی مرضی سے غریب رکھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا معلوم؟ مال کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. مال کی وجہ سے حسد لازمی بات ہے, لازمی بات ہے. دو سگے بھایا میں جو سگے غریب بھایا میں جو محبت ہوتی ہے نا, دو سگے مالدار بھایا میں وہ محبت نہیں. دو سگی غریب بہنوں میں جو محبت رہتی ہے نا, دو سگی مالدار بہنوں میں وہ محبت نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. حضرت مولانا الیاس گوہمن صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کتاب بے مثال و لاجواب میں فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اکثر علماء کو غریب اس لیے رکھا ہے, مال عطا کر دیتا علم کے ساتھ تو حسد پیدا ہو جاتا. اور سنو آگے کا جملہ, حضرت فرماتے ہیں جو عالم سے حسد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ سزا نہ پالے. جب تک کہ وہ سزا نہ پالے تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. علماء سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو. یہ شکایت نہیں میرے بھائی, کون سے تم میرے دشمن ہو کہ میں تمہارا دشمن. میں اپنی بھڑاس اللہ کے گھر منبر رسول میں میرے منصب اور میری خدمت کے ذریعے سے میں تمہیں پیش کروں. تمہاری اصلاح ہے اصلاح. قرآن پاک پکڑ کر, قرآن مجید پکڑ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں مسجد کے منبر اور مصلی سے میری ذاتی دشمنی ہڑاس و بھڑاس کو کبھی نکالتا نہیں. اصلاح کے لیے کہتا ہوں. انداز میرا سخت ہو سکتا ہے, اسے کیا کروں میں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں بغیر مجبوری کے علماء سے فون میں بات کرنا بھی بے ادبی ہے, پہنچ کر بات کرنا ادب میں داخل ہے. بائیں ہاتھ کو ککوس کا جگ نزدیک کتے, جہاں بیٹھے وہاں فون کر لیں. وارثین انبیاء ہے. اپنے دور میں اپنے علماء کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا صحابہ نبی کے ساتھ ادب کا سلوک کرتے تھے. مسجد میں داخل ہوئے امام کے ساتھ نماز میں کان کھول کر سنو یا بیٹھے ہوئے. ناظرین آئندہ چل کر بات جہاں پہنچے گی اللہ کرے کہ پہنچا دے. امام کے ساتھ پیچھے چلنے کا موقع ملے, امام سے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں. امام سے پیچھے, عالم سے آگے نہیں, عالم سے پیچھے. مسجد میں داخل ہوئے, مولانا چپل, امام صاحب چپل, مؤذن صاحب چپل چھوڑے تو اس چپلوں کو اٹھا کر پھرا کر ادب اور احترام اور ایک نمایاں جگہ پر رکھو تاکہ نکلتے وقت امام صاحب کو چپل آسانی کے ساتھ مل جائے. یہ ادب کبھی آپ کے پاس آیا؟ اپنے اکابر
اپنے اولیاء اللہ، اپنے اساتذہ اور علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ کچھ صحابہ تو مقرر تھے نبی کے وضو کے پانی اور جوتیوں کے لیے۔ ہمارے مدارس عربیہ کا برابر یہی ماحول ہے آج بھی۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کا ایک منظر، کس کے پاس وہ فوٹو ہے واللہ عالم، میرے کسی بھی رشادی بھائی کے پاس اگر وہ فوٹو ہے تو سینڈ کر دے۔ ہمارے حضرت حکیم الملت امیر شریعت الشاہ مفتی اشرف علی صاحب باقوی و قاسمی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ لیا سے کرناٹک، حضرت کے 4 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت، اور حسن اتفاق دیکھیے حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفتی اشرف علی صاحب سے چھوٹے عالم دین حافظ قرآن داعی اسلام مبلغ اسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے چھوٹے قاری قرآن عالم دین حضرت شاہ امداد اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ، ان سے چھوٹے خطیب بے مثال و لاجواب، جو انداز کبھی نہ ہم کسی سے سنے نہ بات کبھی سنے، جن کی تقریر کو سن کر کسی کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہو، ہم نے دیکھا نہیں، حضرت شاہ لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمت اللہ، یہ تینوں بھائی بڑے بھائی کے شاگرد، مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضرت ولی اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ، حضرت لطف اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ، تینوں کے تینوں بڑے بھائی کے استاد، اور بھائیوں کے درمیان تو بے تکلفی ہوتی تھی نہیں، لیکن یہاں شاگرد بننے کے بعد یہ 3 بھائیوں نے اپنے بے تکلفی کو چھوڑ دیا، ہمیشہ ہاتھ بن کر۔ کبھی کبھار بھائی پکارتے تھے، لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کہا بھائی پکار، لیکن وہی ڈر، اور حضرت لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدرسے میں ہو یا گھر میں، ہمیں بڑے بھائی کے ساتھ، بڑے بھائی بولتے تھے، بڑے بھائی کے ساتھ جاتے پیچھے جاتے، مدرسہ مسجد تو اپنی جگہ پر ہے، گھر میں بھی اگر گھر کو بھی ساتھ جاتے، بڑے بھائی مفتی صاحب چپل چھوڑے تو ہمارے بچوں کے بچے سب پھر بھی ہمیں بڑے بھائی کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ دکھاتا تو ان کی قبریں دیکھنا تھا۔ جسامت میں امیر شریعت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقابلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ چھوٹے رہ کر بھی ذرا موٹے تازے، لیکن ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال کا فرق رہیں گا عمر میں بھی، لیکن چونکہ شاگرد ہے نا، امیر شریعت کی جوتیوں کو مجمع کے سامنے اٹھا کر بغل میں، امیر شریعت بولتے کیا بھائی استاد پہ شیخ الحدیث کہا، استاد بھائی، پورا خاندان علم کے بیچ میں رہا ہے۔ ہماری مثال کیا معلوم، زعفران کی قدر گدھے کو کیا معلوم، یہ ہماری مثال، علم والے جانتے ہیں کہ علم کیا ہے، عالم کیا ہے۔ علم والے جانتے ہیں علم کیا ہے، عالم کیا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بڑے خلوص کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، علماء کی جوتیوں کو اٹھانے اور سیدھے کرنے کی عادت ڈالیے آپ۔ پاما سے ڈھکلتے مسجد میں
اور علماء کی جوتیاں پہچاننے میں مشکل نہیں، سب سے پرانے پھٹے کون سے ہیں کہ سمجھ جانا امام صاحب کے جو کیا بادشاہ، میں کیا توہین کر رہا ہوں سمجھ گئے کیا عالم کی؟ علماء کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے وہ حقیقت پیش کر رہا ہوں ان الفاظ سے۔ کیا صاحب وہ 2 مہینے سے ہاتھ میں واچ ہے تمہاری؟ بڑے توپ کی واچ نظر آ رہی، عالم کے جوتے نظر نہیں آ رہی۔ کیا کیا رونا، کیسا رونا، کیا بولنا سمجھ سے باہر ہے۔ چل رہا نہیں چل رہا؟ کونسلر، ایم ایل اے، ایم پی کے برتھ ڈے پر 2-2, 3-3 لاکھ روپے کے واچاں گفٹ دینے والے ہمارے نوجوان امام کے جوتے اور چپل کے پیون نظر نہیں آتے، تمہیں اسے اندھا پن نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اسی لیے تو علماء کا سفر شروع ہو گیا ہے نا۔ ایک یتیم وہ ہوتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے، لیکن جیسے کوئی فرد یتیم ہوتا ہے ویسے قوم بھی یتیم ہو جاتی ہے۔ قوم یتیم کب ہوتی ہے؟ جن کے سروں سے علماء کا سایہ اٹھتا ہے۔ کیسے کیسے اکابر، جید، اہل نظر، اہل فکر علماء کرام کا سفر کیسے تیزی سے جا رہا ہے۔ دیکھیں ناقدری کرنے کی وجہ سے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، سکھائے تو نا، ماں باپ سکھائے تو بچے سیکھتے ہیں۔ سو لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله